إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا حول ولا قوة إلا بك تمام قسم کی تعریفات ہر قسم کی بڑائی بزرگی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اپنی اسماء و صفات میں اور اپنی تمام تر عبادات میں یکتا ہے اکیلا ہے تنہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں جس کا کوئی ساجھی نہیں جس کا کوئی ہمسر و برابر نہیں بعدہ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا بے پناہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہمارے اور آپ کے امام ہمارے اور آپ کے آقا و سردار ہمارے اور آپ کے حبیب رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لائق صد احترام اساتذہ اکرام معزز و مکرم بزرگ حضرات نوجوان ساتھیوں طالب علم بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام گزشتہ 2 یا 3 جمعہ پہلے میں نے جو خطبہ جمعہ آپ کے سامنے رکھا تھا اس کا عنوان تھا مسلم بچیوں میں فتنہ ارتداد اسباب و علاج کہ خارجی اور داخلی سازشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ ہماری مسلم بیٹیاں اور ہمارے قوم کے نوجوان دین اسلام سے بدظن ہونے لگے دین سے دور ہونے لگے یہاں تک کہ انہوں نے کہہ لیجئے کہ کفر کی راہ اختیار کر لی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہمارے ملک کا ایک معتمد اور مشہور اخبار
جو اپنے ایک آرٹیکل میں لکھتا ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں 40,000 سے زیادہ مسلم بیٹیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں رچائی ہیں۔ یہ وہ آنکڑے ہیں جو اخبار نے درج کیا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسی اور بڑی ایک تعداد ہے جس سے ہم اور آپ واقف نہیں ہیں۔ مزید اس پر یہ ہوا کہ دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، دین اسلام کے پردے کے نظام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کیرل اسٹوری کے نام سے ایک فلم ریلیز کی گئی، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے اس فلم کے بنانے پر زور دیا انہوں نے ایک ہی کام کیا ہے کہ دین اسلام بیٹیوں کو کیسے بگاڑتا ہے یا بیٹیوں کے معاملے میں کیسے بگاڑ پیدا کرتا ہے، اس چیز کو واضح کیا ہے۔ لہذا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام راستوں اور طریقوں کو اختیار کریں جس سے اپنی بیٹیوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ کے خطبے میں نے آپ کے سامنے جو بنیادی بات رکھی تھی اس میں یہی تھی کہ آج جو مسلم بیٹیاں غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں یا غیروں کا گھر آباد کر رہی ہیں یا بسا رہی ہیں، اس کے تمام تر وجوہات میں بنیادی سبب جو ہے ہماری بیٹیوں کا دین سے دور ہونا، دینی تعلیم کا نہ ہونا، دینی تربیت کا نہ ہونا، ہمارے سماج، ہمارا معاشرہ اور ہمارے گھر کا دین سے دور ہونا ہے۔ یہ میں نے بنیادی بات رکھی تھی اور کہا تھا آپ کے سامنے کہ اس کے اور بھی وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے لے کر کے آؤں گا۔ آئیے آج انہی وجوہات میں سے تقریباً 2-3 وجوہات میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ آج ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ کیوں شادیاں کر رہی ہیں۔ ان میں ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ جو میں نے بتلائی تھی، تعلیم سے جہالت، دینی تعلیم سے دوری، دینی تعلیم سے ناآشنائی، دینی تعلیم کو حاصل نہ کرنا۔ لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ تعلیم حاصل کی جا رہی ہے تو وہ تعلیم مخلوط تعلیم ہے جسے ہم انگریزی میں کو ایڈوکیشن کہتے ہیں۔ اب یہ کو ایڈوکیشن کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اگر آپ ویکیپیڈیا پر پڑھیں یا انگریزی زبان کی کوئی بڑی ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھیں تو کو ایڈوکیشن کی تعریف میں وہ کہتے ہیں کہ کو ایڈوکیشن ایسے تعلیمی نظام کا نام ہے جس میں لڑکے اور لڑکیاں، مرد اور عورت، بچے اور بچیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ نظام آگے چل کے ڈکشنری والوں نے لکھا ہے، یہ نظام در حقیقت یورپ کے تعلیمی نظام کا دین ہے ہمارے ممالک کے اندر۔ جی ہاں، یہ کو ایڈوکیشن جسے کہہ لیجیے ہم اردو میں کہتے ہیں مخلوط تعلیم، ایسی تعلیم کی جگہ جہاں بیٹے اور بیٹیاں، لڑکے اور لڑکیاں، مرد اور خواتین ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ تعلیمی ادارے چاہے اردو زبان کے ہو، ہندی زبان کے ہو، بنگلہ زبان کے ہو یا انگریزی زبان کے ہو، ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹیوں کو ایسے اداروں سے بچائے، ایسے تعلیم گاہوں سے بچائے جہاں لڑکے اور لڑکیاں مل کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ بات آپ بنیادی طور پر سمجھ لیجئے۔ ہم نے اس کو بڑا آسان لے کے رکھا ہے، ہم نے اسے بڑا آسان سمجھ لیا ہے کہ تعلیم کا ہی تو معاملہ ہے، بیٹا پڑھنے جاتا ہے، بیٹی پڑھنے جاتی ہے۔ اللہ اکبر! میں آپ کو بتلاؤں یہ تعلیمی نظام آگے چل کر کے کتنی تباہی ہماری اور آپ کی زندگی میں لے کر کے آتا ہے۔ پہلے آئیے قرآن آیت سنیے، پردے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں اللہ نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ نے کہا اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اے نبی آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ،
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، زمین پر رہنے والے ان تمام عورتوں سے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتی ہیں۔ اللہ نے یہاں پہلے سب سے خاص طبقہ، اس کے بعد عام طبقے کی بات کی اللہ نے کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے، اور اے نبی یہ اعلان کر دیجئے عورتوں سے۔ کون سی عورتیں؟ ایمان والی عورتوں سے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہا کہ اپنے اوپر اپنے پردے کو ڈال لیں، اپنی چادر، اپنا نقاب، اپنا وہ لباس جس سے وہ اپنے جسم اور جسم کے اعضاء کو چھپاتی ہے، ڈھانپتی ہے۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان والی بیٹیاں، ایمان والی بہنیں، ایمان والی مائیں اپنے آپ کو پردوں میں ڈھانپ کے رکھے، چھپا کے رکھے۔ ذالک ادنی ان یعرفنا، یہ ایک چھوٹی سی علامت ہے اس بات کی کہ تمہاری بیٹی کو پہچان لیا جائے گا کہ یہ عزت دار، شریف، باوقار، محتشم اور باعزت گھرانے سے تعلق رکھنے والی عورت ہے۔ کذالک ادنی ان یعرفنا، یہ جو بیٹیوں کو پردہ کرانے کا حکم دیا گیا ہے اس کی بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ ایک تو یہ ایمان کی علامت ہے کہ ایمان والی ہی پردہ کرتی ہے، اور کہا دوسری چیز یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے گا، فلا یؤذینا، انہیں کوئی تکلیف نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفار اور اللہ تعالیٰ بڑا رحمان و رحیم ہے۔ یہ آیت کریمہ یہ بتلاتی ہے کہ بیٹیوں کو چاہیے کہ بیٹیاں پردہ کریں، بیٹیاں پردہ کریں اور بیٹیوں کو پردہ کروایا جائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اب آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والی عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ پردہ کریں۔ اب وہ تعلیم گاہوں میں جاتی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پردہ کرے۔ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ پردہ کرے۔ کھلی سی بات ہے، وہ کیا کرے؟ وہ پردہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے آئیے، کس سے پردہ کرے، کس سے پردہ کرے اور کس سے پردہ نہ کرے، اس بارے میں آپ دیکھیے سورۃ النور کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 24 پڑھیے۔ سورۃ النور میں اللہ رب العالمین نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اللہ نے کہا اے نبی ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے۔ اس آیت سے پہلے والی آیت میں اللہ نے کہا پہلے اے نبی ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ کسی غیر عورت کو جاتا ہوا دیکھے تو اسے کیا کرے؟ اپنی نگاہ کو نیچی کر لے، جھکا لے۔ یہ اس کے شرافت، اس کی پاک دامنی اور اس کے باحیا، باغیرت ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ مرد کیا ہے؟ عورتوں کو دیکھ کر کے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتا ہے۔ وہ آدمی بے غیرت ہے، وہ آدمی بے حیا ہے، وہ آدمی دیوس ہے جو بہن بیٹیوں کو راستوں میں جاتا دیکھے اور اپنی نگاہوں کو اونچی رکھے اور ان کی طرف اپنی نگاہوں سے دیکھتا رہے، تاکتا رہے۔ کہا اللہ نے ایمان والے مردوں کو پہلے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ زنا، بدکاری، بے حیائی، برائی میں اپنی عزت کو تباہ نہ کریں۔ اس کے بعد کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں سے، ایمان والی بیٹیوں کو کہا جا رہا ہے، ایمان والی بیٹیاں جو میری باتیں سن رہی ہیں وہ سنیں، اور جن کے والدین یہاں موجود ہیں، جن کے بھائی یہاں موجود ہیں وہ سنیں۔ کہا ایمان والی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنے شرمگاہ، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اور زینت جو ظاہر ہو سکتی ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہا کہ اب زیب و زینت کرے، اچھا کپڑا پہنے، خوبصورت لباس زیب تن کرے اور اپنے آپ کو سجا لے، سنوار لے، تو جو ظاہر ہونے والی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کے بقیہ پورے آدھا کو چھپا لے، پورے آدھا اور جسم کو اپنی ڈھانپ لے۔ غور کر کے دیکھیں ہماری بیٹیاں جو مہنگے لباس پہنتی ہیں، جو مہنگا فیشن کرتی ہیں، اس کا اظہار کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے اس کا اظہار؟ آپ بتائیے مجھے۔
آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند ہیں، آپ کو معلوم ہے اس کا اظہار کہاں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور چاہیے کہ زیب و زینت کے کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو نقاب میں ڈھانکے، اپنے آپ کو نقاب میں ڈھانکے، اپنے آپ کے اوپر چادریں ڈال لے، اپنے جسم اور تمام اعضاء کو اپنے چھپا کر کے رکھے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور کہا کہ اپنے زیب و زینت کا اظہار نہ کرے، نمائش نہ کرے، مگر کس کے پاس؟ ذرا غور سے سنیں کہ آپ کی بیٹی کس کے سامنے اپنا چہرہ کھول سکتی ہے؟ غور سے سن کے جائیں۔ کہا الا لبعولتہن، اپنے شوہر کے سامنے، او آباء بعولتہن، یا اپنے سسر کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے اور اپنے پوتوں کے سامنے، اور کہا اپنے بھائیوں کے سامنے اور اپنے بھتیجوں کے سامنے اور اپنی بہن کے سامنے اور اپنے بہن کے بیٹوں کے سامنے، اور ایسے ہی عورتوں کے سامنے۔ آپ کی بیوی جو پردہ کرے گی، آپ کی بیوی اپنے پردے کا اظہار کہاں کر سکتی ہے؟ کہاں اپنا کہہ لیجئے کہ نقاب اتار سکتی ہے؟ کن کے سامنے؟ یا اس میں بھی نقاب اتارے تو کم از کم اپنے جسم کو ڈھانپ کر کے رکھے، بے حیائی کا مظاہرہ نہ کرے۔ اپنے شوہر کے سامنے، کہا اپنے سسر کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے پوتے کے سامنے، اپنے بھتیجے اور اپنے بھانجے کے سامنے، اور ایسے ہی عورتوں کے سامنے، اور جو گھر میں کام کرنے والے غلام ہیں، نوکر چاکر ہیں، ان کے سامنے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مرد ہیں، اب میں گناتا چلوں تو آپ کو حیرانگی ہوگی، اپنے دیور کے سامنے اور اپنے جیٹھ کے سامنے عورت بے پردہ نہیں آ سکتی ہے۔ جی، عورت بے پردہ نہیں آ سکتی ہے۔ ذرا غور سے سنیں، اپنے دیور کے سامنے، اپنے جیٹھ کے سامنے عورت بے پردہ نہیں آ سکتی ہے، عورت بے پردہ نہیں آ سکتی ہے۔ ہاں، اپنے چچا زاد بھائی کے سامنے، کیا ہمارے یہاں کیا ہے بھائی؟ کزن بردر اینڈ کزن سسٹرز ہیں، چچیرے بھائی بہن ہیں، ہم نے اس کو سگا رشتہ بنا لیا، جبکہ آپ کی بیٹی کا اپنے چچا کے بیٹے، اپنے پھپھو کے بیٹے، اپنی خالہ کے بیٹے اور اپنے ماموں کے بیٹے سے نکاح کرنا جائز ہے۔ جن سے اس کا نکاح کرنا جائز ہے، اس کے سامنے اس کا بے پردہ ہونا حرام ہے، ناجائز ہے۔ آج ہم نے کلچر بنا کے رکھا ہے، چچا کی بیٹی ہمارے سامنے بے پردہ آ کے بیٹھ جاتی ہے، ماموں کی بیٹی ہم اس کے ساتھ آرام سے گاڑیوں میں سفر کرتے، گھومتے پھرتے، کالج لے جانا، لے آنا، چھوڑنا، پہنچانا، ساری چیزیں کرتے ہیں نا۔ یہ چیز کیا ہے؟ اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اور یہ جو کو ایڈوکیشن کی بات کر رہا ہوں میں، مخلوط تعلیم کی، ان اداروں میں جن میں ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں پردے کا کون سا ماحول ہوتا ہے؟ جی، وہاں پردے کا کون سا ماحول ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو چھپاؤ، تمہاری بیٹیاں چھپانے کی چیزیں ہیں، ان کی عزتوں کو چھپاؤ۔ ہم نے کو ایڈوکیشن کے نام پر، تعلیم کے نام پر کیا کیا؟ بیٹیوں کو ایسے اداروں میں پڑھایا جہاں لڑکا لڑکی ایک ساتھ بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا چھپاؤ، ہم نے کہا نا، اللہ کو کیا معلوم، یہ دنیا، یہ ساری چیزیں تعلیم سے چلتی ہے، ہم زیادہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہمارے پاس زیادہ علم ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو ایسے اداروں میں پڑھانا شروع کیا جہاں مرد اور عورت، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ شریعت ایسے تعلیمی نظام کی اجازت نہیں دیتا ہے شریعت ایسے تعلیمی نظام کی، ہرگز نہیں۔ آپ اپنی بیٹی کو ایسے ادارے میں نہیں پڑھا سکتے جہاں مرد اور عورت ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ اچھا، پڑھائے بھی تو لباس تو دیکھیے، مجھے حیرت ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جن کی بیٹیاں چھوٹے اسکرٹس پہن کر ان کے سامنے اسکولوں میں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں۔ کہاں ہے تمہاری غیرت؟ کہاں ہے تمہاری غیرت؟ اور ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ بچی ابھی چھوٹی ہے۔ بچی کیا ہے؟ ابھی چھوٹی ہے، بچی ابھی چھوٹی ہے۔ اچھا، بچی بالغ ہوگی، بڑی ہوگی، آپ نے اسے جس کلچر میں ڈھالا ہے نا، آگے چل کے وہ اسی کلچر کو پسند کرے گی،
پھر اسے اسلام سے کوئی محبت نہ ہوگی، نہ وہ اللہ کو جانے گی، نہ وہ رسول کو پہچانے گی۔ آپ نے جس ماحول میں اسے ڈھال دیا ہے، جو لباس آپ نے پہنایا، جو کپڑے آپ نے اسے دیے، جو تعلیم آپ نے اسے دیا ہے، آنے والی زندگی میں وہ اسی چیز سے محبت کرے گی اور اسی لیے ہی اپنی زندگی کا سب سے اہم اثاثہ سمجھے گی۔ ارے آپ یقین جانیں، میں ایک مرتبہ یہی ہاوڑہ سے راجدھانی ایکسپریس میں دلی جا رہا تھا، میرے سامنے سیٹ پر 3-4 خواتین اور ایک مرد تھے۔ جب تک ان لوگوں نے چھوڑنے آنے والوں کو سلام نہ کیا، اللہ کی قسم ممبر رسول سے کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے۔ ان کا پہناوا، ان کا رہن سہن، ان کا لباس، ان کے آرائش، ان کی زیبائش ایسی کہ غیر مسلم بھی شرما جائے وہ دیکھ کر کے۔ اور آج ہم نے وہی کیا ہے، تعلیم کے نام پر بیٹیوں کو اتنی آزادیاں دے دی کہ آپ جا کر کے دیکھیے، آپ جا کے دیکھیے ہمارے ہی علاقے کے بچے، ہمارے ہی علاقے کی بچیاں چندن نگر اسٹینڈ پر کبھی برتھ ڈے پارٹی غیر مسلم بچوں کے ساتھ مناتی ہیں۔ ہاں، یہ ہماری نگاہوں آنکھوں نے دیکھا ہے، یہ دیکھا، ہم نے یہ آزادی دی ہے، اسے غیر مسلم کے ساتھ شادی کرنے کی آزادی ہم نے دی ہے۔ ہم نے بتایا کہ شریعت سے پہلے انسانیت کو دیکھو، نہ شریعت سے زیادہ انسانیت کسی نے نہیں سکھلایا۔ ہم نے کہا کہ پہلے مانوتا دیکھیے، انسانیت دیکھیے، ہیومینٹی کا خیال کیجئے، شریعت بھاڑ میں جائے تو جائے، ہمارا اس سے کیا ہے۔ جبکہ شریعت پر آپ اگر چلتے ہیں، دین اسلام پر، تو یہ جتنی بڑی مانوتا اور ہیومینٹی شریعت سکھلاتی ہے، دنیا کا کوئی مذہب ویسی ہیومینٹی، مانوتا اور انسانیت کی تعلیم نہیں دیتا ہے میرے بھائیوں، نہیں دیتا ہے۔ اب جا کے دیکھیں نا چندن نگر اسٹینڈ پر، کبھی رات میں 10 بجے، کبھی 12 بجے، کبھی پولیس کیس ہو جاتے ہیں، یہاں سے بھاگے بھاگے علاقے سے لوگ دوڑ کے جاتے ہیں، کیا ہوا؟ فلاں کا بیٹا جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ برتھ ڈے پارٹی میں شراب پی کر کے اسٹینڈ پر ناچ رہا تھا، فلاں کی بیٹی فلاں ریسٹورنٹ میں غیروں کے ساتھ، فلاں ڈھابے پر غیروں کے ساتھ کیا ہے، برتھ ڈے پارٹیاں منا رہی تھی۔ یہ کو ایڈوکیشن، مخلوط تعلیم، لڑکے لڑکیوں کو ملا کر کے تعلیم حاصل کرنا اور اسے ترقی سمجھنا، اس چیز نے ہمارے اور آپ کا بیڑا غرق کیا کہ آہستہ آہستہ آگے چل کے کبھی نیو ایئر پارٹیوں میں ہماری بیٹی اور ہمارے بیٹے جاتے ہیں، کبھی برتھ ڈے پارٹی میں جاتے ہیں، کبھی ٹیچرز ڈے کے نام پر، کبھی فلاں ڈے کے نام پر، کبھی فلاں ڈے کے نام پر۔ ہم نے جو آزادی ان کو دے دی ہے بے حیائی کو پھیلانے کی، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس ماحول میں رہتے رہتے ہماری بیٹی یہ بھول جاتی ہے کہ ایک مسلم اور ایک غیر مسلم کا کیا فرق ہے، ہماری بیٹی یہ بھول جاتی ہے ایک مومن اور ایک کافر کا کیا فرق ہے، یہ چیزیں ہماری بیٹیاں بھول جاتی ہیں۔ میرا ایک آسان سا سوال ہے ان تمام باپ جو، ان تمام والدوں سے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی بیٹیوں کو جو انگریزی تعلیم کو ایڈوکیشن کے راستے پر لگایا ہے، میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا ضمیر زندہ ہو تو اپنے آپ کو جواب دے لینا کہ آپ پسند کریں گے کہ آپ کی بیٹی کو دنیا میں آگ میں جلا دیا جائے؟ آپ نہیں پسند کریں گے۔ پھر ایسا تعلیمی نظام دے کر کے کیوں اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ کے جہنم کی آگ میں جھونکنے کی پلاننگ کر رہے ہو؟ تو کیوں اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ کے جہنم کی آگ میں جھونکنے کی پلاننگ کر رہے ہو؟ بیٹی کا ہاتھ کٹ جائے تو باپ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اور وہی باپ تعلیم کے نام پر اتنی آزادی دے دیتا ہے کہ بیٹی کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بسا لیتی ہے اور آزادی سے زندگی گزارتی ہے۔ اللہ یاد رکھیں، بیٹیوں کی بغاوت، بیٹیوں کے ارتداد اور دین اسلام سے دور ہونے کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ مخلوط تعلیم ہے، یہ کو ایڈوکیشن ہے، اور وہ تعلیمی سسٹم ہے جسے ہم نے بنایا ہے اللہ کے تعلیمات کو چھوڑ کر کے۔ آپ کی بیٹی تعلیم حاصل کرے، آپ کا بیٹا پڑھے، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن تعلیم کا وہ نظام جہاں آپ کی بیٹی بے پردہ رہتی ہو، تعلیم کا وہ نظام جہاں آپ کی بیٹی غیر محرم لڑکوں کے ساتھ بیٹھتی ہو، تعلیم کا وہ نظام جہاں آپ کی بیٹی غیر محرم بچوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرتی ہو۔ اچھا بات آئی ہے تو میں کہہ دوں، بات آئی ہے تو نصیحتاً کہہ دوں، تنقید نہیں کر رہا ہوں کسی کے اوپر، اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں۔ چلیے ٹھیک ہے، غیروں کا جانے دیجئے، تلنی پاڑا میں اتنے کوچنگ سینٹرز چلائے جاتے ہیں، کس کوچنگ سینٹر کے رول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی لڑکی جب بھی آئے گی حجاب میں اور نقاب میں آئے گی؟ ہاں، اصول بناتے ہیں نا،
10th میں اتنا مارکس ہونا چاہیے، 12 میں اتنا مارکس ہونا چاہیے، 8 میں اتنا مارکس ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بیداری مہم بھی چلائی جاتی ہے۔ تو ان رولز میں یہ کیوں نہیں لکھتے کہ آپ اپنی بیٹی کو بغیر پردہ تعلیمی ادارے میں نہیں بھیج سکتے؟ یہ کیوں نہیں لکھتے آپ؟ کیوں نہیں یہ اصول بناتے ہیں؟ کیوں نہیں یہ اصول بناتے ہیں؟ کیا آپ کی تعلیم نے آپ کو یہی سکھایا کہ بیٹیوں کو بیٹوں کو ایک ساتھ پڑھایا جائے، بے پردگی کے ماحول میں پڑھایا جائے؟ کتنے ہی یہاں پر ادارے چلتے ہیں الحمدللہ، اللہ نے ان اداروں سے کام بھی لیا، بڑی بڑی نوکریاں بھی لڑکے اور لڑکیوں نے پاس کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں اسلام کہاں ہے؟ یہ بتائیے مجھے۔ شریعت کو آپ نے کہاں جگہ دیا ہے؟ شریعت کو آپ نے کون سا مقام دیا ہے؟ گزارش ہے جتنے بھی چھوٹے بڑے تعلیمی ادارے اور ٹیوشنز چلتے ہیں، ان اساتذہ کو چاہیے، ان انتظامیہ کو چاہیے کہ لڑکیوں کے لیے پردہ مست کرے، ضروری کرے، بغیر نقاب کے اگر بچی آتی ہے اسے اس کے گھر بھیج دیا جائے، اسے نہ پڑھایا جائے، اسے تعلیم نہ دی جائے۔ ارے کم سے کم اللہ تعالیٰ تم سے جب پوچھے تو تم تو اپنی برات کا اعلان کر لو گے، تم تو کہہ لو گے ہاں اللہ میں نے اس کا انتظام کیا تھا، زمانے کو جانے دو، اپنی تو دیکھ لو۔ یاد رکھیں تعلیمی نظام جو کو ایڈوکیشن پر مبنی ہے، یہ بیٹیوں کے کہہ لیجئے بغاوت کی بہت بڑی وجہ اور بہت بڑا سامان ہے۔ ایسے ہی بیٹیوں کے بغاوت کے تعلق سے دوسری اہم بات وہ کیا ہے؟ تاخیر سے نکاح کرنا، نکاح میں دیری کرنا۔ جی ہاں، نکاح میں کیا کرنا؟ دیری کرنا۔ نکاح میں جو دیری ہو رہی ہے، چاہے وہ لڑکوں کے ہو یا لڑکیوں کے ہو، یہ کہہ لیجئے سماج میں پھیلے ہوئے فساد کی ایک بہت بڑی وجہ اور بہت بڑا سبب ہے۔ اور نکاح میں تاخیر کا تصور در حقیقت ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں یہ غیر مسلموں سے آیا ہے، اس لیے کہ مسلمان وہ قوم ہے جنہوں نے ہمیشہ اللہ پر توکل کیا اور اپنی زندگی کے معاملات اللہ کے حوالے کر دیا، اور زندگی کے معاملات میں کوششیں کی، اللہ نے آسان کیا، لیکن ہم نے اس کو بھلا کر سارا زور جو ہے اسباب پر لگایا اور وہاں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ کیسے؟ پہلے نوکری ہو جائے گی تب شادی کریں گے۔ اب یہ نوکری کے چکر میں بیچارہ 38 سال کا ہوتا جا رہا ہے، 39 سال کا ہو جاتا ہے، 40 سال کا ہو جاتا ہے۔ جی چلے 40 سال کے بعد وہ سرکاری امتحان نہیں دے سکتا، گھوم پھر کر کے وہی کسی پرائیویٹ سیکٹر میں یا کلکتہ کے کسی چھوٹے سے دکان میں جا کر کے نوکری کرتا ہے۔ اب یہ بتائیے اس کی زندگی کا یہ جو عرصہ گزر گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ چلے نوکری ہو گئی تو ابھی مجھ سے پہلے بہنیں ہیں۔ آپ ہمیشہ سکے کا ایک پہلو دیکھتے ہیں جو آپ کو نظر آتا ہے، آپ دوسرا پہلو بھی دیکھیے۔ آپ کہتے کہ نہیں بہن کی شادی جب تک نہ کرا لوں تب تک میں نے، یہ اچھی چیز ہے، اچھی فکر ہے، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی تو ہے، کیا پتہ آپ اگر نکاح کر لیں تو آپ کی ہی رشتہ داری میں آپ کے بہن کے لیے کوئی بہترین رشتہ مل جائے۔ جی آپ سکے کا یہ پہلو نہیں دیکھتے ہیں۔ اب اس چکر میں کیا ہے، عمر بچے کی بھی اور بچی کی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز، اب بہن کی شادی کر لی، نوکری ہو گئی ماشاءاللہ، نہیں مولانا ابھی گھر نہیں ہے، پوری زندگی کرائے کے گھر میں گزارا، اب شادی کی بات آئی تو اپنا گھر چاہیے، اب 5 سال اس کے لیے بھی، 5 سال اس کے لیے بھی، کم سے کم 5 سال اپنا گھر بنانے میں۔ اب سوچ کے دیکھیے کہ آپ بالغ ہوتے ہیں 15 سال کی عمر میں اور آپ نکاح کر رہے ہیں 40 سال کی عمر میں، یہ درمیان کا جو 25 سال اپنی زندگی کا گولڈن پیریڈ گوایا ہے، یہ بتائیے اس کا حساب اللہ کے ہاں کون دے گا؟ نکاح میں جو تاخیر ہو رہی ہے، چاہے لڑکوں کے ہو یا لڑکیوں کے، یہ سماج میں ہونے والے فساد کی بہت بڑی وجہ ہے۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہا اللہ کے نبی نوجوانوں کی جماعت سے گزرے تو کہا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو آدمی شادی بیاہ کے خرچ اٹھانے اور بیوی کی ضروریات پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے۔
وہ نکاح کر لیں، اس لیے کہ نکاح کا کرنا یہ نگاہوں کو نیچی رکھنے اور عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، وہ روزہ رکھے، یہی چیز اس کی عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آج وقت پر نکاح نہیں ہو رہا ہے، بے راہ روی عام ہے، بے راہ روی عام ہے، اللہ اکبر۔ اور حالت تو یہ ہے سماج کا، حالت تو یہ ہے سماج کا، مسلم بیٹیاں مسلمانوں کے ساتھ، مسلم بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ، اور شادی شدہ مسلم عورتیں بھی مسلم بچے اور غیر مسلم بچوں کے ساتھ ناجائز تعلقات میں آج جڑی ہوئی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کون اللہ کے یہاں جواب دے گا اس کے بارے میں؟ کیا سمجھتے بڑا آسان ہے؟ ارے وقت ہو گیا، بالغ ہو گئے بچے، ان کا نکاح کروا دیجئے، آپ ان کے روزی کے مالک نہیں ہیں، آپ ان کے روزی کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ نے جب آپ کو رزق دیا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق، اللہ نے تو قرآن میں اعلان کیا ہے ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر بھی ہوں گے لیکن عزت کی حفاظت کے لیے نکاح کیا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا۔ یاد رکھیں، اب مسلم بچے جلد نکاح نہیں کر رہے، اب بچیوں کو جلدی نکاح کرنا ہے، اب مسلم بچے نہیں ملتے ہیں، پہلے نوکری، اس کے بعد بھائی بہن پورے خاندان والوں کی شادی، اس کے بعد گھر بنانا، اس کے بعد شادی۔ اتنے میں مسلم بچیاں کیا کرتی ہیں؟ کسی غیر کو پسند کرتی ہیں اور اس کے ساتھ اپنا گھر آباد کر لیتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتلاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں موجود تمام ان حضرات کو جو کسی بیٹی کے باپ ہیں، اور تمام ان حضرات کو جو کسی بیٹی کے ولی ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہا کہ تمہارے پاس تمہاری بیٹی کے لیے اگر کسی لڑکے کا رشتہ آئے اور وہ لڑکا دیندار ہے، اس کے دین کو تم پسند کرتے ہو اور اس کے اخلاق سے تم راضی ہو تو اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کر دو، اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کر دو۔ آج ہمارے یہاں سماج میں یہ چیز نہیں ہے، آج ہمارے یہاں اکثر و بیشتر نکاح کے معاملات کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ لڑکا سعودی عرب میں کماتے آنے کے بعد کیا کرے گا؟ ارے اللہ کے بندے، جس رب نے اسے سعودی میں رزق دیا وہ رب اسے انڈیا میں بھی رزق دے گا۔ لڑکا مل میں نوکری کرتا ہے، کیا ہوا؟ تمہارے بابا نے مل میں نوکری کر کے 7-8 بچوں کی پرورش کی، کیا تمہارا شوہر مل میں نوکری کر کے تمہاری پرورش نہیں کر سکتا ہے؟ ہاں، آپ کی بیٹی کی پرورش، خود مل میں پوری زندگی، پورا خاندان مل میں نوکری کرنے والا ہے، لیکن کہتے کیا ہے؟ نہیں، لڑکا مل میں نوکری کرتا ہے، لڑکا مل میں نوکری کرتا ہے، اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، 10 بھائی بہن ہو، کرائے کے گھر میں زندگی گزاری ہے، خود کا ذاتی مکان نہیں ہے، لیکن بیٹی کے لیے ذاتی مکان تلاشتے ہو۔ یہ بہانے، ان بہانوں نے کیا کیا؟ ہمیں لا کر کے ایسی جگہ، اچھا ہوا بھی نکاح، اب دیکھتے ہیں کہ چلو سب ٹھیک ہے، مان لیا ہم خان صاحب ہیں تو وہ خان صاحب ہے کہ نہیں، ہم شیخ ہیں تو وہ شیخ ہے کہ نہیں، ہم انصاری ہیں تو وہ انصاری ہے کہ نہیں۔ کیا کرو گے؟ خان صاحب بن کے، شیخ صاحب بن کے، انصاری صاحب بن کر کے قبر میں جاؤ گے تو ماتھا پہ لکھوا کے جاؤ گے ہم خان صاحب ہیں، ہاں فرشتہ آ کے دیکھے گا لکھا ہوا ہے خان صاحب، ارے باپ، نہیں، اس سے نہیں پوچھنا ہے، یہ شیخ صاحب، یہ تو دنیا ہی میں شیخ تھا، قبر میں اس سے کیا پوچھنا؟ ہاں انصاری ہے، یہ تو انصاری تھا، اس سے کیا؟ یہ سارے تماشے چوچلے یہ دنیا کے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے جو تقوی والا ہے، متقی پرہیزگار، یہ اللہ کیا پہچانے جاتے ہیں، یہ اللہ کیا پہچانے جاتے ہیں۔ ایک عربی زبان کا فریز ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے کہ دنیا کے کتنے ہی مشہور لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا بھی نہیں ہے، اور دنیا میں کتنے نامشہور لوگ، غیر معروف لوگ جنہیں دنیا نہیں جانتی لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بڑے اچھی طرح سے پہچانتا ہے، ان کے ایمان، ان کے اسلام، ان کے دین پر پابندی کی وجہ سے۔ نکاح میں تاخیر نہ کرو، نکاح میں تاخیر کرنا چاہے بیٹیوں کا ہو یا بیٹوں کا ہو، یہ انہیں غلط راستے پر لے کر کے جا رہا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کا پیغام آئے اور اگر تم لڑکے کے دینداری اور اس کے اخلاق سے راضی ہو تو ایسا کرو، اپنی بیٹی کا نکاح کر دو یا اپنے بیٹے کا نکاح کر دو، ورنہ یاد رکھو تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین پر فتنہ مچے گا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ کیا اس سے بڑا فساد ہو سکتا ہے کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والی بیٹی، اسلامی تربیت یا اسلامی گھرانے میں پیدا ہونے والی بیٹی بالغ ہونے کے بعد کسی غیر مسلم سے شادی کر کے اپنا گھر آباد کر لے؟ کیا اس سے بڑا بھی کوئی فتنہ ہے؟
اس سے بڑا بھی کوئی فساد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح کے لیے بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح کے لیے بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کہا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے ان کی مدد کرنا۔ پہلا کون ہے؟ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد، اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا۔ المکاتب الذی یرید الاداء، وہ غلام جو مالک سے آزاد ہونے کے لیے پیسہ طے کر لے اور پیسے کے لیے محنت کرتا ہو، آزادی کے لیے محنت کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ اور کہا وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، اور وہ نکاح کرنے والا جو اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ آج ہمارے یہاں نکاح عزت کی حفاظت کے لیے بہت کم ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ جو کرتا ہے کرتا، اللہ اس کے اس عمل میں برکت عطا فرمائے، لیکن اکثریت کا معاملہ کیا ہے کہ ایک سماجی رسم ہم نے اس کو بنا لیا ہے اور یہی کر رہے ہیں۔ اگر سماجی رسم نہ ہوتا تو جہیز کی لعنت ہمارے سماج میں نہ ہوتی۔ سماجی رسم، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آج رسم و رواج کا وہ عالم ہے کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں شادی شدہ لوگ الا ماشاءاللہ، اکثریت کے یہاں ہلدی کی رسم منائی جاتی ہے کہ نہیں؟ بیٹیوں کو ہلدی کے لیے ہلدی رنگ کا کپڑے بھی سلواتے ہو۔ تم کو معلوم ہے تم کتنا بڑا کفر کرتے ہو؟ شاید میری بات انوکھی لگے، بتا کے اپنی بات ختم کروں، وقت ہوا ہے۔ جانتے ہو یہ ہلدی کی رسم کیا ہے؟ غیر مسلموں کے ہاں ایک بہت بڑا شیطان ہے جس کا نام ہے نرسو۔ شیطان کا نام کیا ہے؟ نرسو۔ اور مسلمانوں کے ایک بہت بڑا شیطان ہے، اس کا نام کیا ہے؟ شیخ شدو۔ مسلمان اس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ معاف کرے ایسے مسلمانوں کو، اللہ ان کی اصلاح کرے۔ نرسو جو ہے یہ بہت بڑا شیطان ہے، اور غیر مسلموں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر لڑکے اور لڑکی کو ہلدی نہ لگائی جائے اور ان کو ہلدی والا کپڑا نہ پہنایا جائے تو یہ نرسو یا تو شادی ہونے نہیں دے گا، یا شادی ہو بھی گئی تو ان کی زندگی کو کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ یہ عقیدہ ہے غیر مسلموں کا۔ اب وہی ہلدی کی رسم مسلمانوں میں آئی، لڑکی کو بھی لگاؤ لڑکے کو بھی لگاؤ، ہلدی کے کپڑے بھی سلاؤ، ہلدی کے گانے بھی بجاؤ۔ کہاں سے اب وہ بیچارہ غریب باپ کہاں سے اتنی مصیبتیں اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے اٹھائے گا؟ چلو ہلدی کی رسم ہو گئی، مہندی کی رسم، بارات کی رسم۔ بارات کی رسم میں ایک 200 لوگوں کو لے کر کے پہنچ جاتے، اللہ اکبر۔ کس نے اس کی اجازت دی بھائی؟ کہاں سے لے کر کے آئے ہو یہ ساری چیزیں؟ ہاں میں تو بارہا میں نے اس منبر سے کہا ہے کہ علماء کو چاہیے کہ ان لوگوں کا بائیکاٹ کریں، نہ ان کے نکاح میں شریک ہو، نہ جنازے میں شریک ہو، نہ پڑھائے، نہ اس کی طرف جائے۔ جو شادیوں میں جہیز لینے والے ہیں، جو نکاح میں باراتیوں کو لے کر کے جانے والے ہیں، ان کا بائیکاٹ۔ ایک بار سارے علماء تلنی پاڑا کے متحد ہو جائیں اس مسئلے پر، کائنات کے رب کی قسم ہے کسی کو ہمت نہ ہوگی مٹی کا ایک پیالہ بھی جہیز میں مانگنے کی چیز جائے کہ وہ سونا چاندی اور گھر کا ڈیکور مانگ کر کے لے کر کے آئے۔ نہیں ہوتے نا۔ اکثریت کا کیا ہے؟ اکثریت کا حل کاروبار کا مسئلہ ہے۔ نہیں جائیں گے نکاح میں تو 1500 آئے گا کہاں سے؟ نکاح نہیں پڑھائیں گے تو 2000 آئے گا کہاں سے؟ بڑی پارٹی ہے تو 3500 روپے کہاں سے آئے گا؟ وہ چراغی، وہ فاتحہ، یہ درود، یہ سلام، وہ یہ وہ ساری چیزوں کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ارے اللہ پہ بھروسہ کرو یار، اللہ تمہارے رزق کا مالک ہے، یہ دنیا اور دنیا والے تمہارے روزی کے مالک نہیں ہے۔ بہرحال تو بیٹیوں کو بغاوت سے اگر بچانا ہے تو نکاح میں آسانی کیجئے، نکاح میں تاخیر مت کیجئے، وقت پہ اپنی اور ہماری بیٹیوں کا نکاح کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس کے لیے جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دور کرنے کی کوشش کیجئے، ورنہ نکاح میں تاخیر کریں گے، 30 سال 35 سال 40 سال کے ہو گئے نکاح نہیں کر رہے، اللہ اکبر، یہ زمین میں فساد ہے۔ اور سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ مسلم بیٹیاں غیروں کے ساتھ شادیاں کر کے اپنا گھر آباد کر رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور ہماری بیٹیوں کو ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفا کامل عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جو مقروض ہے انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تو ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے۔ الہ العالمین تو ہمارے بیٹوں کی، ہماری بیٹیوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ ہماری اسلامی ماں اور بہنوں کی اصلاح فرما دے۔ الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہوتے ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔